السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب لوگ؟ اردو برائے جماعت نہم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق آرام و سکون کا ہاف پارٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، ہاف جو ہے آج ہم پڑھتے ہیں۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانہ، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر لکھ کے دے کے جاتے ہیں پرچی پر۔ ساگودانے کی کھیر کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں: جو جی چاہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ بیوی پوچھتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ کے لیے اب میں کیا چیز تیار کرا دوں؟ وہ کہتے ہیں جو دل کرے کروا دو۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوا دیتی ہوں، مکوی چیز ہے، مکوی کہتے ہیں طاقتور کو۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے: مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں: ارے بھائی اب یہ کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو شور و غل ہے وہ اس کی بیوی کر رہی ہے اس کے پاس کھڑی۔ میاں: کراہتا ہے، یعنی کہ درد کی وجہ سے کرتا ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی، پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں: کراہتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے: چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے ضد چھوڑ کر یعنی کہ تنگ آ کر کراہے جا رہا۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر: ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد کہتے ہیں مٹی کو۔ لا حول ولا قوت۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم: بی بی جی۔ میاں: بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی ہی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے: ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا، میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے: بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ بیوی: مجھے بلایا تھا ہے، تم اٹھے کیوں؟ میاں: اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی۔ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کے دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہم سائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی، کیا چاہتی تھی۔ میاں: ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی
تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی: کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں: کراہ رہا ہے۔ یک لخت بچے کے رونے کی آواز۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ: زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی: زور سے؟ خط لکھ ہی رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے: یک نہ شد دو شد، یعنی کہ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت۔ بیوی: توبہ، آپ تو بخلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں۔ بچے کو: چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، نامراد چپ ہو جا۔ خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں لکھ لوں۔ ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے: بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، کراہ کر بس ان کی کسر رہ گئی۔ بیوی: تو اب میں اسے بلا کر لے نہیں آئی؟ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ۔ بیوی: او للو، ارے للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ ہاون دستہ وہ لوہے کا ایک ہوتی ہے، لوہے کی چیز، اس کے اندر دیسی دوائیاں وغیرہ کوٹتے ہیں۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی: ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے: میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں، دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہے وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا چیپٹر تھا اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آرام و سکون، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میاں کو جو ہے وہ گھر میں بہت زیادہ آرام و سکون کی ضرورت تھی، لیکن اس کی بیوی کی وجہ سے اس کو آرام و سکون میسر نہ آ سکا، جس کی وجہ سے اس نے پھر دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس کے الفاظ میں نہیں تیار کرنے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کی عبارتیں ہیں اس کی تشریح تیار کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔